شاہ تم نے کہا ہے نا کہ اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور مصلی پہ کھڑے ہو، آپ کوئی سا بھی وقت اٹھا لیں، بارش نہیں ہوتی تو حضور نے نماز پڑھی ہے، زیادہ ہو رہی ہے تو نماز پڑھی ہے، سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا تو نبی پاک نے نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ بدر والے دن صحابہ فرماتے ہیں کہ کافر گوشت بھون بھون کے کھا رہے تھے اور طرح طرح کی رنگ رنگیاں بنا رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ساری رات مصلی پہ گزاری۔ جب انسان کا رشتہ مصلی سے مضبوط ہوتا ہے، دعا سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ خدائی طاقتیں ہوتی ہیں۔ پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد سے بڑی جلدی بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مشائخ نکلتے تھے اور تنہا ہوتے تھے، کوئی پیچھے جماعتوں کا نیٹ ورک نہیں، کوئی بڑا مال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا تھا، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی، لیکن ہم وقت ہی نہیں دیتے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اپنے شب و روز۔ اچھا، میں یہاں جو کہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، ایک مدرسے کا جلسہ تھا، تو وہاں ایک میرے دوست تھے، ہم ایک ادارے میں اکٹھے پڑھتے رہے، تو انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور حدیث پاک اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز تک سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ بس ہو گیا فرمائے، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی اس عالم کا زیادہ ہے۔ یہ حدیث بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے اور 100% درست ہے، لیکن وہ چونکہ میرے دوست تھے تو کچھ محبت زیادہ تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال آپ پہ کھڑا کروں گا، یہ حدیث بالکل درست ہے، اور یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی، غوث اعظم جیلانی کو بھی تو آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، وہ بھی تو اس حدیث سے گنجائش نکال کے کہہ سکتے تھے نا کہ سارا دن میں نے مکتب پڑھایا ہے اور میں نے دروس دیے ہیں اور 70 ہزار کے مجمع کو میں نے تبلیغ کی ہے اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے میرے شاگردوں مریدوں کا، تو ٹھیک ہو گیا، عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ لیکن عشاء پڑھ کے دنیا سوتی تھی، بغداد کے عبد القادر جیلانی نہیں سوتے، عشاء پڑھ کے شاگرد سوتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نہیں سوتے تھے، وہ تو یوں رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوسی یہودی کا بیٹا اپنی توتلی زبان میں اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون ہوتا تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، گرمیوں کی شدت میں رات کو صرف دکھائی دیتا تھا، کچھ دنوں سے مجھے نظر نہیں آیا، تو کوئی یہودی ہو کے رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ انہوں نے کہا پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ تھے، وہ رات کو نہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ رات اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اسے مناتے تھے۔ سنگیو، میں نہیں آپ کو منع کرتا کہ آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ تبصرے نہ سنیں، آپ کریں سارا کچھ، لیکن اپنے کچھ لمحات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں گزاریں، کچھ وقت مصلی کو دیں، کچھ ٹائم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ ایک صاحب کو ایک بزرگ آدمی تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اپنے آپ کے دل میں کچھ بوجھ ہیں، اگر آپ وہ ہلکا کر دیں گے نا تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، کچھ آپ کے اندر چیزیں کسی سے بیان کر دیں، آپ کہہ دیں کسی سے۔ تو وہ بزرگ نا بڑے دھیمے انداز میں بڑے آہستہ آہستہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، یعنی لگ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں کریں گے، بوجھ بھی ہیں پر یہ کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ میں نے کسی جگہ کوئی چیز پڑھ رکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میرا بنتا تو نہیں مداخلت کرنا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی بات کروں کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ دکھ کسی سے بیان کر دیں، تو یہ بزرگ نہیں کر سکیں گے، ان کی وزاداری بداریاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، وہ تو بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتا، زبان پہ لائے نہیں جاتے۔
دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. کچھ بڑے ذاتی نجی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. کیسے بندہ کسی سے ڈسکس اپنوں سے بھی نہیں کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پھر حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا. رات کو وضو کرے نا، مصلے پہ بیٹھے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دیں. ہے نا حل مسئلے کا؟ کہو نا اللہ رسول سے، تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، تمہاری عزت بھی بحال ہوگی. اور وہ کریم بڑا ہے. اس کے محبوب فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں خالی واپس کر دوں، میں اسے عطا کرتا ہوں، اپنی حکمت کے ساتھ دے دیتا ہوں. میرے دوست ذاتی قسم کی باتیں نجی قسم کی کہہ دیں اپنے رب سے. یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا کہ مصلے آباد تھے، یہ لمبی دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعاؤں میں ان کے ارادت مند ان کے مرید شامل رہتے تھے. کچھ انقلاب سے بعض لوگ، میں نے ایک صاحب کو بات کرتے سنا، اپنے انداز میں لوگ بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں سامنے نہیں ہوتی، ہمارے بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی. کہنے لگے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسا بندہ عطا کرتا ہے. یہ دیکھ لیں حضور نے دعا ہی فرمائی ہے، کتنا بڑا آدمی امت کو ملا ہے نبی پاک کی دعا کی برکت سے. یہ دعائیں انقلاب لاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خواجہ اجمیر دعا کریں تو اللہ شہاب الدین غوری عطا کرتے ہیں. یہ دعاؤں کی برکت سے نتیجے نکلتے ہیں. آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہے. او دوستو، مصلی کبھی کمزور نہ کرنا، اپنا تسبیح سے تعلق کبھی نہ توڑنا، درود پاک کا رشتہ کبھی کمزور نہ کرنا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے بڑی جلدی بھی ہو، نہ پڑھا جا سکے تو صبح قرآن پاک کی زیارت ایک دفعہ ضرور کرنی. اس کو دیکھنا، اس کے دیکھنے سے بھی تمہیں روحانیت نصیب ہوگی. اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں پر توجہ کریں، خاص توجہ کریں. ایک تو اپنی زندگی میں وفاداری پیدا کریں. وہ کیسے آئے گی؟ وہ جب آپ نظریاتی طور پہ پختہ ہو جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ مزاج میں وفاداری آ گئی، آپ بڑے دھیمے انداز میں اور بڑی سنجیدہ زندگی گزاریں. اور دوسرا، الجھاؤ چھوڑ دیں، فضول کی ابحاث زندگی میں چھوڑ دیں. اور تیسرا، عبادات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ایک تو ہے فرض نماز پڑھنا، کچھ وقت نفل کے لیے ضرور نکالیں، کچھ ٹائم تلاوت کے لیے ضرور نکالیں، کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے نا مجھے تہجد میں آواز دی تو میں اٹھا نہیں. فجر کے وقت ملاقات ہوئی تو کہنے لگے پتر نے ان پڑھ ہو کے تہجد پڑھ لی، تینوں پڑھنے کا کی فائدہ حاصل ہے؟ ان پڑھ ہوں تو میں نے پڑھ لی ہے، تو پڑھا لکھا ہے، اور تو اگر سویرے اٹھا ہی نہیں ہے تو نے نتیجہ کیا لیا ہے؟ اور پھر کہنے لگے انہوں نے ایک اور چوٹ کی، کہنے لگے اگر تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا تو تیرا علم دوسروں کو کیسے نفع دے گا؟ تجھے فائدہ نہیں دے رہا تو کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ اس لیے آپ سے اور اپنے جیسے طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز پر ضرور توجہ دیں. ایک بات آخر میں ضرور کرنی ہے، ملک کے حالات کافی پیچیدہ ہیں. امیر آدمی جو بڑی گاڑی بھی ہوتا ہے نا، اس کی دوستی بھی پھر بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے. اس لیے چھوٹے طبقے کے مسائل سے وہ لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں جو چھوٹے طبقے میں رہتے. ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام کا خیال نہیں کرتی. لوگوں کے پاس کہنے کو بڑا کچھ ہے اور بڑے دلائل ہیں، لیکن صرف ایک بات کرتا ہوں، حکومت خیال نہیں کرتی عوام کا، اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ توجہ نہیں کرتے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے اپنے آپ سے اور آپ سے صرف ایک بات پوچھنی، حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی، کیا ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تھوڑا تھوڑا. ایک دروازے کے سامنے ہوم ڈلیوری کے لیے فاسٹ فوڈ لیے بندہ کھڑا ہے 10,000 کا، اور اسی کے ساتھ والا جو دروازہ ہے وہ رو رہا ہے کہ بل ادا کرنے کو قرضہ ہی مل جائے. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ دے. میرے عزیز، تھوڑا سا احساس اپنے ساتھ والے کا پیدا کریں، اپنی طبیعت میں گنجائش پیدا کریں. جس جگہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کوئی امام دے دیں مدرسے کا طالب علم. تو میں نے ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگائی. وہ مجھے کہنے لگے اس کو تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا بھائی جتنا آپ کے گھر کا خرچہ اس حساب سے اس کو بھی دے دیں.
وہ پریشان ہو گئے، جس طرح آپ سارے نہیں ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ اتنے سارے پیسے مولوی صاحب کو دے دیں گے تو کوئی خراب ہی نہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بس آپ سمجھ لیں، تنخواہ طے کرتے وقت کسی بھی شخص کی تنخواہ طے کرتا ہے، وہ کسی بھی ادارے میں کسی جگہ بھی وہ کسی کے لیے طے کرتا ہے، تو وہ دیکھ لے اس کے اخراجات کیا ہیں، اس حساب سے وہ دوسرے کو دیکھ لے، چلے تھوڑا سا کم کر لے کہ بھائی وہ ذرا کم خرچ ہوں گے۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا 1.5 لاکھ میں بھی کچن نہیں چلتا اور سامنے والا 12,000 میں اور 8,000 میں چلا کے دکھائے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا خیال فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس آستانہ فیض بار کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک آباد شاد فرمائے۔ وما علینا